فز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ اور اس میں امیر المومنین کی شہادت کا واقع ہونا انسانوں کو اس بات پر مائل کرنے کے لیے شاید ہوگا کہ دیکھو تم نے کیا ماننا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ شاید یہ سوال ہر انسان کے لیے، ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میری کشتی کا لنگر کہاں پر ہے، میں نے کہاں پہ جا کے رکنا۔ شاید یہ وہ سوال ہے جو شاید سب سے اہم سوال ہے، اور خدا تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے شاید شب قدر کے اندر کہ ہم اس کے اوپر بھرپور طریقے سے غور کریں۔ زیادہ مثلا شیخ عباس قمی جیسے شب قدر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس میں افضل الاعمال طلب العلم ہے، علم حاصل کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ علم صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، دوسری طرف سے وہ خود اپنے نفیس نورانی بیانات کے اندر ارشاد فرما چکے ہیں ائمہ اطہار کہ علم خدا کا نور ہے جو اپنے بندوں پہ چاہتا ہے تو نازل کرتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ علم یعنی طلب نور ہے، علم یعنی نور، تو وہ کہہ رہے ہیں طلب علم افضل اعمال، اس کا مطلب ہے طلب نور افضل اعمال۔ آج کی شب خدا کی نورانیت ہونی چاہیے، آج کی شب انسانوں کو نورانیت مانگنی ہوگی، اور دوسری طرف سے ایک طرف سے یہ طلب نور افضل اعمال ہے، اور دوسری طرف سے مولا امیر المومنین کی شہادت ہے۔ یہ نورانیت کا محور ہمیں بتا رہی ہے کہ جس نور کو میں اور آپ طلب کرنا چاہ رہے ہیں اس نور کا محور خدا تعالیٰ نے مولا امیر المومنین کی ذات میں قرار دیا۔ درود بھیجو۔ تو آج کی جیسی شب در حقیقت ہمیں اپنے آپ کو منور کرنے کی شب کہنا چاہیے، یعنی ہماری جدوجہد یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کسی طریقے سے ہمارے وجود کی کمی کاستی کو، ہمارے نقص کو، ہماری خامیوں کو جو شاید پورے سال میں ہمارے وجود میں جمع ہو گئی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے قریب بے اتفاق تقریباً تمام لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہم نے کن کن خامیوں کو اپنے وجود کے اندر جمع کر لیا ہوگا، نہیں معلوم کن کن تاریکیوں کو ہم لوگ اپنے اندر سمیٹ چکے ہوں گے۔ اور شاید خدا تعالیٰ نے شب قدر ہم نے اس لیے دی ہو، البتہ ہر موقع پر کل یوم ہوا فی شان، تو ہر روز ایک نئی شان کے اندر وہ ہر موقع پہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس نورانیت سے اپنے وجود کو منور کریں۔ شاید شب قدر میں سب سے زیادہ موقع دیتا ہے، اور شاید یہ چیز ہے جو ہمیں طلب کرنی چاہیے۔